تو اتنا ڈیپتھ ہے روحانی طور پر، صوفیانہ طور پر، اور اسٹرگل ہے، ہیومن اسٹرگل ہے، اور پھر ایک ہسٹری ہے جو لڑتی آ رہی ہے، اور اس کا اظہار نہیں تھا کہیں، تو اس کو جو زبان دی انہوں نے، اور وہ اہم ہے. پھر اس میں مالی بھی آیا اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں. تو میں فالو اس لیے کر رہا تھا کہ ہمیں بھی سیکھنا تھا، کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک اچھے پلے کا میسج جو اندر چھپا ہوتا ہے بین السطور میں، یا جو مکالمہ بظاہر کچھ لگ رہا ہے لیکن اندر سے وہ جوالا مکھی، تو وہ کیسے وہ آرٹ پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں ایک کنٹمپریری طور پر ہمیں ملی، اور یہ ایک میرے جیسے لکھنے والے کے لیے ایک بڑا تجربہ تھا کہ آپ کو ایک ایسا ماحول مل رہا ہے جس میں اتنے بڑے رائٹر اور اتنی ڈیپتھ میں سوچنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس طرح سے مجھے بہت اطمینان ہوا، اور اب تک جب بھی رول ماڈل کی بات آتی ہے تو کھل کے بات کرتے ہیں. کہ اب عام آدمی کی تقدیر جو ہے وہ سیاسی اصطلاحوں میں بیان کی جائے.
25-30-40 برس پہلے تک یہ سوال تھا کہ سیاسی اصطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ عام آدمی کی تقدیر جو ہے وہ ان اصطلاحوں میں کس طرح بیان کی جائے. اور ہمارے زمانے تک آتے آتے نور الہدیٰ شاہ جیسے لکھنے والوں نے نہ صرف یہ ڈسائفر کرنے کی کوشش کی کہ سیاسی اصطلاحیں ہماری تقدیر کس طرح لکھ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ لکھنے والے ہاتھ دراصل اپنا بنیادی مفہوم اخذ کہاں سے کرتے ہیں. اور یہ جو معاشروں کی ابتلا بیان کی جاتی ہے، یہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کا حال بیان کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی جذبہ ہوتا ہے. اور وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل زندگی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. تو نور الہدیٰ شاہ کے ڈراموں میں وہ جو ایک مزاحمت کا رویہ، وہ جو ایک رد عمل کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے. اور جیسے بھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے سننے والوں میں بھی کسی نے کہا اور ہمیں شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نور الہدیٰ شاہ کو پہلے مرد ہی سمجھا تھا. اچھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نور الہدیٰ شاہ آج تک مرد ہی ہیں. جو رد عمل انہوں نے ظاہر کی ہے وہ پوری مطالب عورت سے ایک ریکٹ بھی چھین لیں گے. لیکن ہاں، ہمارے ہاں دراصل آواز کو ڈٹرمن کرنے کا وہ جو ہم نے ایک وہ اپنے پیمانے بنا دیے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کی بہادری جو ہے وہ محسوس ہو گئی ہے. اچھا، لیکن اب یہ ہمارے ہاں اب یہ لوگ ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بہادری کسی جینڈر سے محسوس نہیں ہے، یا رد عمل یا قوت جو ہے وہ کسی جینڈر کا حصہ نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ تخلیقی قوت موجود ہے اور وہ انسانی قوت موجود ہے تو آپ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اس خوف سے آزاد ہو کے کرتے ہیں کہ عورت ہونے کے بعد آپ کو کیا سمجھا جائے گا. اور نور الہدیٰ شاہ نے ایسا کیا ہے. اس لیے ہمارے ہاں نور الہدیٰ شاہ ایسی مثالوں میں ہیں جنہیں پیش کرتے ہوئے، جن کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کم سے کم جینڈر کی تقسیم سے آزاد ہونا ہے. اور یہی ان کا فکر ہے. شاہ لطیف کو میں وہ شیئر کروں گی. شاہ لطیف کو شیخ حیات نے ترجمہ کیا ہے، کیا ہے، آغا صاحب نے کیا ہے. ایک میرا خیال یہ تھا کہ ترجمہ تو یا میں نے کو لیڈر پڑھتا ہے دیتا ہے لفظی ترجمہ اس میں آ جاتا ہے ایک اپنی اس کی ڈیپتھ ہے. مگر میں نے سمجھا کہ مجھے شاہ لطیف کو ایک اور انداز سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے آج کے ریڈر کے ساتھ. اور کمال کے شاعر ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کمال کے شاعر ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم سندھی ہیں. یہ سندھی کے صوفی سب سے بڑا جو میرا ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاہ لطیف کو ٹپیکل صوفیزم کے قطار میں کھڑا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی کمال کی میں تو یہ کہوں کہ اڑان ہے. کہاں کہاں وہ سن سے باہر نہیں نکلے، کہاں کہاں وہ پہنچے اور اپنے وقت کے ماحول کو اور اس طرح میں اپنے شاعری میں لیا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت ایسا چلتا ہے میں اس حوالے سے بھی میں یہاں سندھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کے تھوڑا سندھی میں بھی وہ ساتھ ساتھ پہلے پڑھ لوں گی تاکہ انہیں بھی پتہ چلے میں نے کس چیز کو ترجمہ کیا ہے. ماروی ڈرامے کی بات چل رہی تھی. ماروی کا کردار آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کی روح زندگی نہیں ہے، وہ پھر بھی اس روح کو نہیں جانتا. ایک بیت ہے شاہ لطیف کا کہ یہ ہمارا گیت جی سیڑ بنائیں
سونتی رچی عمر کوٹ میں گندس کان کڑی پکن بھی کڑی مارے سے اس کا ترجمہ ہے بادشاہ وقت، اے بادشاہ وقت یہ نہیں ریت ہماری کہ تیرے جاہ و جلال و سن و زر پر وار دیں ہم اپنے محبوب ہم وطن، کہ تیری اونچی فصیلوں میں مدفون ہو ہماری چاہ و وفا، کہ تیرے محل کے دیدہ زیب در و دیوار پر نثار ہو ہمارے کچے گھروں کی خاک، اے بادشاہ وقت یہ نہیں ریت ہماری۔ اس میں شارتیف ہے مالی ابتدار کے سامنے جو بادشاہ رکھا ہے وہ عمر بادشاہ ہے۔ میری کوشش یہ رہی کہ ایسا کوئی ریفرنس سامنے نہ عمر کون ہے، کس دور میں تھا، میں نے صرف بادشاہ وقت ایک اور بیت ہے معروف کا، آنکھیں چھلیاں سومڑا دن پہن رن پچار جڑ جنی دل جان میں لگی رے لوہار، میرے محبت سمجھوں نیڑے منج ہزار پخا انقوار اچھے نیت یا نہیں ممکن یہ حکم بجا آوری ہے صاحب تخت و تاج، کہ بھلا دوں میں اپنے دیس واسی، لگے جہاں میری سے جڑی ہیں جن کی جڑیں، ہزارہ میٹھے محبت کی جن سے گڑی ہیں میری دل زار میں، یاد دشت و خس و خاک زمین یہی ہے متاع جام اہل زمین، نہیں ممکن کہ حکم بجا آوری ہے صاحب تخت و تاج، کہ بھلا دوں میں اپنے دیس واسی۔ ایک آپ کے ساتھ میں سونی بہار آپ کے ادھر پنجاب میں بھی بہت ہی شالتی قسم کو عجیب انداز سے آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے بیٹھے گئی گڑو کریلا ہی توار جنگ جلدی وات میں سسکے کے سسار سورا دلا چکا میں میرے سوار رکھے چوچے سبرنوں اس کا ترجمہ ہے شوق سفر عشق میں، شوق سفر عشق میں جان کچے گھڑے پر گھڑے، معاملہ دل رب پہ رکھے دکھ کے دریا میں اترے گی لڑکی، اترے دریا میں اترے گی لڑکی، گرجتی لپکتی موجوں کی ہنگامہ ہوگا میں کوئی نہ ہوگا جو سنے اس کی یاہو بکار، دریا میں چھپ بیٹھا مگر مچھ منہ پھاڑے منتظر ہوگا کہ عشق کی ماری لڑکی اترے دریا کے سینے میں، وہ نوچ دے رہے عشق کی طرف اٹھتے پیر اس کے، گردن سے توڑ دے اسے، کرانوں سے مروڑ دے اسے، چوڑیاں و کنگن دلدل جیسے ڈھس دے، چوے کی بننے بال اس کے، میلے پانیوں پر ڈول کے پھینک یہاں سے وہاں، مگر مچھ کی تابے دار کونے عشاق کی پیاسی مچھلیاں، مگر مچھ آپ خود ریلیٹ کریں، مگر مچھ کی تابے دار کونے عشاق کی پیاسی مچھلیاں لڑکی پر ٹوٹ پڑیں، اور بیچ رہے عشق میں لیر لیر ہو دھجیاں لڑکی، کہ پھر کوئی عشق کی ماری کہیں عشق کا شوق نہیں۔ یہ آج کے میں اپنی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہاتھ اٹھاتی اس نے ہتھیلی پھیلائی اور کہا قیمت ادا کرو جی میری، ایک سر کی قیمت ایک زبان، سب نے اپنی اپنی زبان اس کی ہتھیلی پر دھری اور گھروں کو لوٹ گئے،
لحاظوں میں سو گئے، میں کھڑی رہ گئی۔ اس نے مجھ سے قیمت کی وصولی کے لیے ہتھیلی پھیلائی۔ میں نے کہا جناب عالی، میں بولنا چاہتی ہوں، جینا نہیں چاہتی۔ اس نے میرے سینے پر بندوق رکھی اور گولی چلا دی۔ باقی بچ رہ گئی میری زبان، گولی بن گئی اور اس کے سینے میں اتر گئی۔ زندہ میں بھی نہیں ہوں، زندہ وہ بھی نہیں ہے، مگر میری زبان گولی بنی کئی زبانوں میں بھری ہے۔ زندگی کی قیمت لگانے والوں پر سنی۔ آج کل عدالت بہت چل رہا ہے۔ ہم جج کے سامنے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ جج نے کہا خود کو بے گناہ ثابت کرو۔ ہم آواز ہو کر کہا ہم بے گناہ ہیں یور آنر۔ جج نے کہا بے گناہی کا ثبوت پیش کریں۔ ہم میں سے ایک نے اپنا دماغ نکال کر جج کے سامنے رکھا، دوسرے نے جج کے سامنے اپنی آنکھیں رکھی، ایک نے زبان رکھی، ایک نے انگلیاں رکھی، ایک اور نے اپنے کان رکھ دیے۔ میں نے دھڑکتا ہوا دل رکھ دیا۔ ہم سب نے باری باری عرض کیا یور آنر، آپ خود ان کی تلاشی لے لیجیے۔ جج نے ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی، قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھا۔ یہ سب گنہگار ہیں سوائے ایک کے، جس کے پاس صرف کان ہے اور جو صرف سنتا ہے اور آوازوں پر سر دھنتا ہے۔ لہٰذا اس ایک کے سوائے سب کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ فیصلہ لکھ کر جج نے قلم توڑ دیا۔ ہم میں سے جو بچ گیا تھا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر چیخ رہا تھا، جنگل میں انسان بھونک رہے ہیں جج صاحب، سانپ کی طرح پھنکار رہے ہیں، بھیڑیوں کی طرح بلا رہے ہیں، چیل کووں کی طرح شور مچا رہے ہیں اور مکھیوں کی طرح بھنبھنا رہے ہیں، مگر جج قلم توڑ چکا تھا، اپنی چیمبر میں لوٹ چکا تھا۔ ایک نظم ہے آج کے دور۔ میں نے اس سے پوچھا محبت کرو گے؟ اس نے پوچھا یہ آج کا دور ہے۔ اس نے پوچھا مدت کیا ہوگی محبت کی؟ فی گھنٹہ محبت کرنا ہوگی یا مہینے کے حساب سے؟ میں نے کہا بس ایک لمحہ، لمحے کا ایک لمحہ، نگاہ کی ایک جھپٹ جتنا لمحہ، دیدار کی ایک جھلک جتنا لمحہ، یقین سے بھی مختصر، بس ایک ذرا سے گما جتنا لمحہ۔ اس نے پوچھا قیمت کیا ہوگی محبت؟ میں نے کہا ایک قطرہ آنسو جو کبھی رویا نہیں گیا۔ وہ چونکا، حیران ہوا اور کہا آنسو تو اب مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں۔ وہ چونکا، حیران ہوا اور کہا آنسو تو اب مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں، آنسو بنانے والے کارخانوں پر کب کے تالے پڑ چکے، بینکوں میں بھی وہ ڈیفالٹر ہو چکے۔ گئے زمانے کی آؤٹ ڈیٹڈ چیز کو کہتی وہ محبت کی قیمت، شاید مارکیٹ ویلیو کی ابھی سمجھ نہیں آئی ہوئی۔ وہ مڑا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی عمارت کی طرف مڑ گیا۔ وہ مڑا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی عمارت کی طرف پلٹ گیا اور میں غارِ اصحابِ کہف کی طرف مڑ گئی۔ وہ کہ ٹریفک کی بھیڑ میں کھو چکی سڑک پر اپنی چل رہی ہوں، مگر دراصل غارِ اصحابِ کہف میں سو رہی ہوں۔
بقیت میری دیوانگی، مجھی میں پھرتی ہے ماری ماری، مجھی میں اٹھاتی ہے علم بغاوت، مجھی میں کرتی ہے تخت و تاراج وہ تمام تاج و تخت کہ جن کے پنجوں میں گری ہے یرغمال صبح کی گردن، مجھی میں بن جاتی ہے کوئی خود، مجھی میں کرتی ہے آواز بلند، اور مجھی میں لوٹ آتی ہے صدائے بازگشت بن کر، حقا کہ صبح بشر کے لیے تکلیف ہوئی ہے، حقا کہ ہر صبح میں ایک نیا بشر پرویا ہے ہم نے، حقا کہ ہر بشر خود ایک نئی صبح کا طلوع ہے، میری فرزانگی میں مقید میری دیوانگی مجھی کو کہتی ہے کہ اٹھ کھڑی ہو، اور اپنے پیروں کا دھول بن جا، رب سے جڑ کر اور رسم سنگ زنی میں ٹوٹ جا، ریزہ ریزہ ہو اور ٹوٹ جا اور بکھر جا جا بجا، نہ زخم دھو نہ مرہم لگا، لہو بن کر بہ جا، لہو رنگ دریا بن نہ سمندر میں اتر جا، ڈوب جا کہ تہ سمندر ہی وہ اضطراب طوفان دبا ہے جو سینہ بشر سے اٹھتا ہے، ڈوب جا اور سینہ بشر بن جا، میری فرزانگی میں مقید میری دیوانگی مجھی میں موجود لمحہ موجود کو کرتی ہے پارا پارا، اور ایک ریزہ خاک سے اٹھاتی ہے مجھ کو، اور ذرہ زماں و مکان میں رکھتی ہے مجھ کو، اور لوٹا دیتی ہے مجھے مالک کے کن کو دوبارہ، جا پھر سے بن کر آ اور اب کے سینہ بشر کی صبح بن کر آ۔ کافی پڑھتی ہے اور لیبر روم کی سرکاری ڈاکٹری میں ہاتھوں میں لیا ہی تھا ابھی تجھے، اور میرے کان تیری آواز سننے کے ابھی منتظر ہی تھے، سرکاری ڈاکٹری نے نرس سے کہا بچے کو رونے مت دینا، سرکار نے رونے پر پابندی لگا اور حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ رونے والے بچوں کو دریا بند کر دیا جائے، آتش نمرود میں اٹھا دیا جائے، تب سے میرا ہاتھ تیرے منہ میں بھرا ہے، تب سے اس دیش کی کئی نسلیں دریا بند ہو چکی ہیں، آتش نمرود میں خاکستر ہو چکی ہیں، تب سے اس دیش میں نہ موسیٰ ہے نہ عصا ہے، مگر آج تیرے منہ پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹاتی ہوں میں، ماں بن کر تجھے اجازت دیتی ہوں میں، تو آج رو دے، تو آج رو دے، حمل بھری ماؤں کی خاطر رو دے، حمل میں ٹھہری نسلوں کی خاطر رو دے، آنسو بہا اس بانجھ ہو چکی دھرتی کو ہرا کر دے، سوکھ چکے دریا بھر دے، بھرے دریاؤں پر چپو چلا، نیا بن جا، دریا کاٹ اور دوسرے کنارے اتر، اور کہہ دے کہ فرعون مردہ باد، کہہ دے کہ موسیٰ زندہ باد۔ کے لیے چائے بسکٹ بھی لگے، پکوڑے بھی ہو گئے،